شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے، اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ، اور اس میں مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے۔ ماہ مبارک رمضان کی یہ 7ویں دعا ہے۔ اس دعا میں 4 چیزوں کو خاص طور پر طلب کیا گیا ہے۔ ایک توفیق روزہ، دوسرا توفیق نماز، تیسرا گناہوں سے بچنے کی توفیق، اور چوتھا ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے کی توفیق۔ خداوند عالم نے ہم پر بعض امور کو واجب قرار دیا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، جہاد، یہ سب واجبات ہیں، ہم پر فرض کیا گیا ہے، واجب قرار دیا ہے ہم پر۔ لیکن ان واجبات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں توفیق الہی کی ضرورت ہے۔ اگر خدا ہمیں توفیق نہ دے تو ہم ان امور کو انجام نہیں دے سکتے، ان واجبات پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خدا توفیق نہ دے تو ہم گناہوں کو بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ ہمارے مولائے کائنات قطب عالم امکان حضرت امام زمان علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر نیک کاموں کے انجام دینے کی توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ۔ تو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق صرف اللہ کی درگاہ سے ملتی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے روزہ کے بارے میں ہے کہ روزہ رکھنے کی خدا ہمیں توفیق دے۔ روزہ کیوں واجب کیا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق روزہ کو اس لیے فرض کیا ہے کہ انسان جو ہے پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلے امتوں پر فرض کیا ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ روزہ کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان جو ہے پرہیزگار، متقی بن جائے۔ تو روزہ ایک عجیب عبادت ہے۔ اسی عبادت کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا، بدلہ دوں گا۔ کسی اور عبادت کے لیے خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ مثلا نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ نماز میرے لیے، حج میرے لیے ہے، بلکہ صرف روزہ کے لیے کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اگرچہ باقی عبادات بھی خدا کے لیے ہے، نماز، حج، جہاد، خمس، زکوٰۃ، یہ سب خدا کے لیے ہے، لیکن مخصوص نماز روزہ کے لیے کیوں کہا کہ
روزہ میرے لیے ہے. شاید دو وجہ ممکن ہے اس کے لیے، دو وجہ ہو، دو احتمال ہو. احتمال اول یہ ہے کہ اس لیے کہا ہے کہ خداوند عالم نے کہ روزہ میرے لیے ہے کہ روزہ میں خلوص زیادہ ہے. چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی ظاہراً، صرف روزہ دار کو پتہ ہے کہ وہ روزہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے اس میں خلوص زیادہ ہے. بس جس عبادت میں خلوص زیادہ ہو وہ خدا کی درگاہ میں قبول ہوتی ہے وہ عبادت. اس میں ریا کی کوئی شائبہ نہیں ہے، روزہ میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. اس لیے خداوند متعال نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ مشرکوں نے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے بتوں کے لیے قربانی کیا ہے، نماز سجدہ کیا ہے، لیکن آج تک تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی مشرک نے، بت پرست نے اپنے بت کے لیے، معبود کے لیے روزہ رکھا ہو. یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. کسی بت پرست نے، مشرک نے اپنے معبود کے لیے آج تک روزہ نہیں رکھا ہے. بس لہٰذا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص خدا کے لیے ہے، ریاکاری نہیں اس میں. اس لیے جو ہے اس کا اجر بھی خدا خود ہی دے گا. اور دعا کے بہت سے فوائد ہیں، فوائد جسمی ہے، روحانی فوائد ہے. ایک تو یہ انسان کی جسم کی صحت کے لیے مفید ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو. صحت مندی کے لیے بہت مفید ہے روزہ. تو آج تجربے کے ذریعے ثابت ہوا ہے کہ روزہ جو ہے انسان کی صحت کے لیے، بدن کے لیے بہت مفید ہے. الصوم جنۃ من النار، قیامت کے دن جہنم کے آگ کے مقابلے میں یہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. اور اسی طرح خدا حدیث معصومین فرماتے ہیں کہ لا ترد دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. روزہ دار کی دعا ہمیشہ مقبول بے درگاہ الہی ہے. تو اس کے بعد یہ دعا ہے خداوند متعال سے کہ اے خدا مجھے اس دن بیہودہ اور بیکار باتوں اور گناہوں سے دور رکھ. بیہودہ کام انسان کے لیے بہت مضر ہے. انسان کی عمر جو ہے خداوند عالم نے انسان کو یہ عمر دی ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت میں زندگی بسر کرے. لیکن کچھ لوگ جو ہے بیہودہ کاموں میں، بیہودہ باتوں میں اپنی اس قیمتی عمر کو صرف کرتے ہیں. اس لیے خدا سے یہ دعا ہے کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے جو اوقات ہے، یہ دن ہے، رات ہے، یہ گھڑیاں ہیں، یہ ویسے ہی ختم نہ ہو جائے. اس میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. قیامت کے دن خداوند متعال ہر وقت کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ فلان گھنٹہ، یہ فلان منٹ کس کام میں صرف کیا تم نے. پس لہٰذا انسان کے لیے مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ المؤمن مشغول وقتہ، مومن کا وقت جو ہمیشہ وہ مشغول ہے، کسی ایک منٹ بھی اس کا ضائع نہیں ہوتا مومن کے لیے. تو اس لیے ہمیں اللہ کی درگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوندہ ہم سب کو ہمیشہ تیری عبادت میں رہنے اور تیری فرمانداری میں رہنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.